السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کر حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو سن کر، اس کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں جو گفتگو کا موضوع ہے وہ حدیث ہے جس کا آغاز ہم نے سے پہلی نشست میں کیا، لیکن ہم اس کو مکمل نہ کر پائے۔ آج انشاءاللہ اسی حدیث کے بقیہ حصے سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے دیگر احادیث کی طرف آئیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ حسب معمول ایک بار جو حدیث پر مؤلف رحمہ اللہ نے باب کے الفاظ ذکر کیے تھے، میں اس طرف توجہ دلاتا چلوں تاکہ بقیہ احادیث میں جو کچھ ذکر کیا یا آج جو ہوگا اس میں باہمی مطابقت پیدا ہو سکے اور مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ناظرین، جو حدیث ہمارے پاس تھی وہ 766 نمبر تھی۔ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی حدیث ہے جس پر یہ الفاظ ہیں، باب کے الفاظ: باب فی نسخ تحلل من الاحرام والامر بالتمام۔ احرام باندھتے وقت جس عبادت کا تلبیہ پڑھا جائے اس کو پورا کیا جائے، اس کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ میں چونکہ یمن سے آیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطحاء میں حج کی ادائیگی کے لیے ابھی مکہ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں جلوہ افروز تھے، تو جب میں وہاں ملا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو موسیٰ، کیا تم حج کے ارادے سے آیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کہ بما احللتا، تو آپ نے کس طرح کی نیت باندھی ہے یا کس حج کی نیت آپ نے کی ہے؟ تو قلت لبیک بہلال کا ہلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہی تلبیہ یا وہی نیت، وہی ارادہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے یا نیت ہے حج کی ادائیگی کی، وہی میں نے بھی حج کی ادائیگی کا ارادہ کیا ہے اور تلبیہ کہا ہے، نیت کی ہے۔ قال فاحسنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا تو نے کیا۔ انطلق، تب تم چلو، فطف بالبیت، تو آپ طواف کیجئے بیت اللہ کا، وبالصفا والمروہ، اور صفا اور مروہ کی سعی بھی کیجئے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انہیں تعلیم دی کہ جائیے پھر اور سیدھا جا کر پہلے طواف کیجئے اور اس کے بعد پھر صفا اور مروہ کا طواف بھی کیجئے، تو گویا کہ عمرہ اپنا مکمل کیجئے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں نے یہ کام کر لیے، ثم اطیت امرأۃ من نساء بنی قیس، تو پھر میں آیا اپنا بنو قیس کی ایک عورت کے پاس۔ تو ایک دوسری حدیث میں یہ آتے ہیں الفاظ کہ ثم اطیت امرأۃ من قبیلتی کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے قبیلہ کی ایک عورت یا اپنے خاندان کی ایک عورت کے پاس آیا۔ تو غالباً وہ عورت جو ہوگی وہ آپ کی محرم عورت ہوگی کہ جنہوں نے پھر ان کا بال بھی دھوئے یا انہوں نے بال جو ہیں وہ ان کے صاف کیے، درست کیے۔ کہتے ہیں کہ ففالت رأسی، تو انہوں نے پھر اس کے بعد میری سر میں کنگھی بھی کنگھی کی اور جو کچھ تھا سر میں کیڑے وغیرہ یا جوئیں جو ہوتی ہیں وہ بھی نکالنی، صاف کی، جو کہ عموماً مائیں یا ماسیاں، خالائیں، دادیاں، پھوپھیاں یہ جو کام کرتی ہیں، تو ان کے قبیلے کی وہ کوئی خاتون ہوگی جنہوں نے ثواب چاہنا ہوگا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یا بھائی ہے، ثواب کمانے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں ان کو صاف کروں، یہ اللہ کے گھر سے ہو کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں عمرے کی ادائیگی کے بعد۔ تو انہوں نے وہ سر جو ہے وہ انہوں نے خود کہا فمشطت فغسلت او غسلت راسی کے الفاظ بھی ہیں کہ اس خاتون نے یا اس میرے قبیلے کی جو خاتون تھیں انہوں نے میرے سر کی کنگھی کی اور کنگھی کرنے کے ساتھ یا اس کو دھویا۔ یہ الفاظ دوسری حدیث میں موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد
ثم احللت بالحج، پھر میں نے تلبیہ پکارا حج کا، یعنی یوم ترویہ کو جب 8ویں ذی الحج کا دن آیا تو اس وقت میں نے باقاعدہ جو ہے وہ حج کا پھر میں نے احرام نیت کی اور احرام باندھا۔ فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ، ناظرین آپ کے سامنے اب وہ صورت آ گئی ہوگی کہ یہ طریقہ تمتع کا ہے، یعنی انسان عمرہ پورا کمپلیٹ کرے اور کمپلیٹ کرنے کے بعد حلال ہو جائے، اپنا احرام اتار دے، احرام کی کیفیت سے نکل آئے، اور پھر اس کے بعد وہ حلال ہے، اس پر ہر چیز جائز ہے، یہاں تک کہ اپنی گھر والی اہلیہ بیوی جو ہے اس کے ساتھ صحبت بھی وہ کر سکتا ہے۔ 8ویں ذی الحج کو پھر وہ اس وقت تک مکہ میں رہے گا، دوبارہ وہ غسل کر لے اور پھر یہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ اپنا احرام باندھے، پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے وہاں سے منا کی طرف چلے۔ تو یہ ہے طریقہ حج تمتع کا۔ کہہ رہے ہیں کہ فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ، اسی طریقہ کار جو حج تمتع ہے اسی کا میں فتویٰ بھی بعد میں دیتا تھا لوگوں کو، جس سے بھی اس بات کرنی کوئی پوچھتا تو میں یہی طریقہ کار جو ہے وہ حج کا انہیں بتاتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی حتیٰ خلافت عمر رضی اللہ عنہ فذکرتہ لہ، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی۔ ناظرین ایک اور حدیث میں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ملے آ کر تو انہوں نے پوچھا کہ ابو موسیٰ کیا آپ حج کے لیے آئے ہو کیا، اور قربانی کا جانور آپ کے ساتھ ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ اور تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حج قران نہیں کر سکتے، تو حج تمتع جو ہے وہ آپ کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ طواف کیجئے اور طواف کرنے کے بعد پھر اپنا حلال ہو جائیے، اپنا بیت اللہ صفا و مروہ کی سعی کیجئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ پورا اپنا سر جو ہے وہ بھی اور بال بھی وہ بھی منڈوائیے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنا احرام اتار دیجئے۔ اس کے بعد 8ویں ذی الحجہ کو پھر دوبارہ آپ اپنا جو ہے احرام وہ باندھیے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کے لیے تیار ہو جائیے۔ تو یہ طریقہ کار تھا، چونکہ حج و تمتع کا طریقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی باقی سابقہ حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ جب وہ بھی آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا تھا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول، میں آیا ہوں اپنا حج کے ارادے سے، لیکن میں نے آپ ہی کی طرح کا احرام باندھا ہے، یعنی حج کا احرام باندھا ہے۔ تو اس وقت وہ چونکہ قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج قران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں ادا فرمایا تھا۔ تو دونوں میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما، ان دونوں میں جو فرق تھا وہ بالکل واضح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس قربانی کے جانور تھے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بغیر قربانی کے جانور کے آئے تھے، اور انہوں نے حج تمتع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حج قران۔ اب یہاں یہ حدیث قدر مختصر ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک میں یہی اسی پہ میرا معمول رہا اور لوگوں کو بھی اسی پر ہی گھساتا تھا۔ فقال ان تاخذ او ان ناخذ بکتاب اللہ فانہ یامرنا بالتمام۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اب انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کہ اگر ہم اللہ کی کتاب کو پکڑیں، اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، تو پھر کیا ہے کہ وہ تو ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ عمرے کا اگر احرام باندھا ہے تو عمرہ کو مکمل کرو، اور اگر حج کا احرام باندھا ہے تو حج کو مکمل کرو۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حلال نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ آپ اسی طرح ہی اپنے احرام کو جاری رکھتے۔ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال یہ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو مکمل کرو۔ کیا مطلب کہ عمرہ جو ہے وہ آپ نے کیا تو اس کے بعد حج جو ہے وہ اس کو ساتھ ہی حج کا ہی وہ اصل میں احرام تھا، عمرے کا الگ احرام نہیں تھا۔ ان کے نزدیک گویا کہ حج تمتع درست نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقع بڑا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں معروف تھا، آپ حج تمتع کے قائل نہیں تھے، تو انہوں نے یہ استدلال کیا تھا۔ ان کی اپنی ایک ذاتی رائے تھی جو انہوں نے اللہ کی کتاب سے سمجھا، جو انہوں نے مفہوم جانا، تو اس کے مطابق انہوں نے آگے سے اظہار فرمایا۔
تو کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی کتاب کو فالو کریں تو وہ تو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ نہ، اگر عمرے کا احرام باندھا ہے تو حج تک احرام نہیں کھولنا ہوگا۔ اسی طرح وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلہ، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں تو وہ بھی ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ آئے، تشریف لائے اور آپ نے اپنا طواف کیا، پھر صفا مروہ کی سعی کی اور آپ نے احرام نہیں اتارا، آپ نے اسی احرام میں ہی کنٹینیو کیا حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ کی آخری جو قربانی تھی اس کو ذبح کیا گیا یوم النحر کو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس احرام کی کیفیت سے باہر آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ استدلال کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، وہ اس انداز سے یہ سمجھ رہے تھے کہ حج تمتع کا وجود ہی نہیں ہے، بس حج قران یا مفرد کی صورت ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تھی جس کا میں نے ذکر کیا، اور دوسری دیگر احادیث میں سے ایک حدیث جو قدر تفصیل سے میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث جو آگے ہمارے آئی ہے وہ جواز تمتع، مؤلف رحمہ اللہ نے باب ذکر کر کے اس طرف نشاندہی کی ہے کہ تمتع حج اس کا جواز ہی نہیں بلکہ اس کا ثبوت ہے، اور وہ بالکل حج تمتع جو ہے وہ بلکہ اکثر علماء اس طرف ہیں، جمہور اہل علم غالباً، کہ حج تمتع افضل ہے، نہ صرف یہ کہ جائز، دیگر حج کی اقسام پر اس کو فوقیت حاصل ہے، اور ان کی دلیل جس کا ہم نے ذکر پہلے بھی کیا ہے کہ حج تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ نے ادا فرمایا، اور آپ نے حکم دیا کہ جن کے پاس جانور نہیں ہیں وہ احرام کھول کر نیا حج کا احرام باندھیں، اور جن کے پاس جانور ہیں وہ اس کو کنٹینیو رکھیں۔ ایک تو یہ بھی بات، اور ساتھ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے معاملات کا پہلے پتہ چل جاتا جس کا اب مجھ پر واقع ہوئے ہیں، تو پھر میں بھی جو جانور ہیں اپنے ساتھ نہ لاتا، اور اسی طرح آپ کے ساتھ یہ حج تمتع اسی کی ادائیگی کرتا۔ اس سے وہ کہتے ہیں جو لوگ کہ حج تمتع افضل ہے، وہ اس سے دلیل لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی خواہش کا اظہار کیا ساتھ ہی۔ بہرحال آگے آتے ہیں، اس حدیث میں بھی اسی بات کا تذکرہ ہے قدر تفصیل سے کہ تمتع جو حج ہے اس کا جواز۔ مؤلف رحمہ اللہ نے جو باب کے الفاظ ذکر کیے ہیں وہ تو یہی ہیں کہ جواز کے الفاظ، جبکہ یہ جواز ہی نہیں بلکہ پورا اس کو حج کا ثواب ملے گا، اور حج کی پوری ادائیگی ہوگی، اس کی کوئی کمی نہیں رہتی ہے حج تمتع کی۔ تو اس سلسلے میں 767 ہمارے پاس حدیث ہے، 767 حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث، کہتے ہیں قال انزلت آیۃ المتعۃ فی کتاب اللہ ففعلناها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ آیت متع جو ہے، یعنی جس میں تمتع کا ذکر ہے، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، یہ آیت ایک مبارکہ اس کی طرف اشارہ ہے، آیت متع، یہ فائدہ اٹھانے کے لیے جو آیت اللہ کا الحاکمین نے اتاری حج کے سلسلے میں اللہ کی کتاب میں ہے، اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس بات کے گواہ ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کے مطابق حج تمتع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں معیت میں ادا کیا۔ وَلَمْ يُنزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، یہاں تک کہ قرآن کا کوئی بھی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تک، آخری لمحات تک نہیں اترا کہ جس نے اس کو حرام ٹھہرایا ہو یا ناجائز کیا ہو، کہ حج تمتع ناجائز ہے یا جائز نہیں، درست نہیں ہے۔ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، اور نہ ہی رحمت للعالمین نے ہمیں حج کے اس طریقہ سے روکا، کیونکہ ہم نے آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں یہ حج جو ہے وہ ادا کیا تھا، یہاں تک کہ حتیٰ مات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، فوت ہو گئے۔ قال رجل برأیہ ما شاء، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ خاص طور پر الفاظ حدیث میں آخر میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ آدمی نے اپنی رائے کے ساتھ جو چاہا کہہ دیا۔ کیا مطلب کہ آدمی سے مراد قال رجل، اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما
عنہ کہ انہوں نے یہ چونکہ بات کہی تھی، جیسا کہ پہلے ہم نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ذکر کیا ہے، تو یہاں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی رائے سے کہا یہ کوئی دلیل نہیں تھی کہ جس پر کتاب اللہ سنت رسول اللہ اس کے ورے کوئی دلیل بنتی ہو، بلکہ یہ ان کی اپنی ایک ذاتی رائے تھی۔ گویا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کوئی بھی قول آ جائے یا کسی کا کوئی فعل آ جائے تو اس کو فوقیت وحی الہی کو ہے جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت زیادہ حساس تھے اس معاملے میں، اتباع سنت کے معاملے میں، آپ کے جو فرزند ارجمند حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ بھی اس حد تک حساس تھے اتباع سنت میں کہ معمولی بھی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی چیز نہ برداشت کرتے، نہ ہی اس پہ عمل پیرا ہوتے، نہ ہی کسی دوسرے کو یہ پیرا ہونے عمل کرنے کو کہتے، نہ ہی وہ برداشت کرتے تھے۔ ایک بالکل واضح ہمارے پاس اس بارے میں دلیل ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے خود جب شامیوں کو حج تمتع کے جواز کا فتویٰ دیا تھا تو وہ کہنے لگے کہ یا حضرت آپ کے والد وہ تو حج تمتع سے روکتے تھے، لوگوں کو منع کرتے تھے، تو آگے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بات فرمائی کہ امر ابی یتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے باپ کا جو معاملہ ہے وہ قابل اتباع ہے دین کے حوالے سے، یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا قول وہ دین کے معاملے میں قابل اتباع ہے؟ تو یہ بات ان کی بالکل واضح تھی، اور خود وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میرے والد محترم کو کہا گیا تھا کہ آپ خلافت کے لیے کوئی خلیفہ جو ہے وہ اس کو متعین کریں، تو انہوں نے اس کی ضرورت ہے، بڑی اشد حالات ایسے ہیں، تو خود فرمایا کہ الا استخلف، اگر میں خلیفہ متعین نہ کروں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ متعین خود نہیں فرمایا، اور اگر میں استخلف، اگر میں خلیفہ متعین کر دوں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ متعین کیا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہاں کہ میں سمجھتا تھا کہ ولم یلتفت عمر الی مشورت ابی بکر رضی اللہ عنہ و ابو بکر رضی اللہ عنہ لم یلتفت الی مشورت عمر اذا کان عندہ قول رسول اللہ، جب ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہوتی تھی۔ تو ناظرین، یہ تھا معاملہ صحابہ اکرام کا اس بارے میں۔ تو اللہ کے اس حکم کی بجاوری میں اور رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین کی توفیق سے سنا ہے، سمجھا ہے، اللہ اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔